فصلی لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، عبادت کریں اور قربانی کریں۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ مخصوص جانور کو، بے عیب جانور جس کے اندر کوئی خاص عیب نہ ہو۔ جو عیب ہیں شرعی طور پہ جن کی قربانی نہیں ہوتی وہ آگے بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مخصوص جانور، بے عیب جانور مخصوص ایام میں، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح کے بعد، نماز عید کے بعد سے 12 کی مغرب تک، یہ مخصوص ایام ہیں۔ انہی کے اندر مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب الی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنیت ثواب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کن لوگوں پر لازم ہے؟ بلکہ قربانی کی شرائط ہیں، یاد رکھیں 4 شرطیں ہیں بنیادی۔ وہ شرطیں پائی جائیں گی تو انسان پر قربانی لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر قربانی لازم نہیں ہے، مسلمان ہونا پہلی شرط ہے۔ ہاں انسان غیر مسلم تھا، 12 ذی الحجہ کے عصر کے قریب مسلمان ہو گیا، گھر میں تھا مسلمان ہو گیا، پیسہ بھی اس کے پاس اتنا موجود تھا، تو اسی وقت قربانی کرنا اس پر واجب ہو جائے گی۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط مقیم ہونا، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے۔ تیسری شرط صاحب استطاعت ہونا، مالدار ہونا، اور مالدار صاحب نصاب کب ہوگا؟ یعنی وہ آدمی جس پر زکوٰۃ لازم بنتی ہے۔ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا چاندی کی مقدار مالیت کا ہونا لازمی ہے، اور اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جس طرح کہ زکوٰۃ کے معاملے میں اس مالیت پر سال گزرنا شرط ہے نا، قربانی کے لیے سال گزرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ انسان غریب تھا، آخری دن میں اچانک اس کے پاس پیسہ آ گیا، وہ مالک نصاب بنتا ہے تو اس پر فی الفور قربانی لازم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آزاد ہونا، غلام پر بھی قربانی لازم نہیں ہے۔ یہ 4 شرطیں ہیں، مسلمان ہونا، غیر مسلم پر نہیں، مقیم ہونا یعنی مسافر پر نہیں، اسی طرح مالدار ہونا یعنی غریب پر نہیں، اسی طرح آزاد ہونا یعنی غلام پر قربانی لازم نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، 4 شرطیں ہیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتے، ابن ماجہ کے اندر ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے دن ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب اور پیارا نہیں ہے کہ جتنا خون بہانا، یعنی جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے والا عمل اللہ کو پیارا ہے نا، اس قدر کوئی بھی عمل پیارا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کو یہی ہے۔ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم قربانی کرتے ہو نا تو وہ قربانی والا جانور اپنے سینگ، بال اور کھروں سمیت قیامت کے دن آئے گا، تم جب ذبح کرتے ہو اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، پروردگار پہلے تمہاری قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اسے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، گوشت کھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ گوشت تو ویسے سارا سال کھاتے رہتے ہیں،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، یہی جانور قیامت کے دن ہو بہ اسی طرح آئیں گے اور ان کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی۔ پھر فرمایا اسے خوش دلی سے کیا کرو، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے پروردگار تمہاری یہ قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے قربانی کی خوش دلی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، چاہت محبت تھی، کوئی لالچ نہ تھی، کوئی ریاکاری دکھلاوا نہ تھا، کوئی اور مشن نہ تھا، گوشت کھانا مقصد نہ تھا، محض بندہ بھئی یہ نظریہ نہ رکھے گوشت تب بھی کھانا ہے۔ ایک بندہ ہے کہ یہ سوچا کہ ماشاءاللہ اچھا جانور لے کے گا، صحیح کر کے گوشت کھائیں گے، اگر یہ تو سوچ نہ رکھے گوشت تو نے تب بھی کھانا ہے، اگر یہ سوچ رکھے گوشت تب بھی کھانا ہے تو نے، تو کاش کہ سوچ کے اندر یہ ہو کہ میں پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اچھا سے ایسا جانور ذبح کروں گا، گوشت تب بھی کھانا ہے، ثواب مل جائے گا۔ لہٰذا اس طرف متوجہ زیادہ نہ ہوا کریں کہ ہم گوشت کھائیں گے، گوشت کھانا ہے وہ حلال ہے ہمارے لیے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ خوش دلی کے ساتھ، محبت، لگن، چاہت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم کے سامنے ڈھال ہوگی، حجاب ہوگی، وہ جہنم سے اس انسان کو قربانی کرنے کی وجہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن وہ حجاب بن جائے گی، وہ قربانی جہنم اور اس بندے کے درمیان۔ اسی طرح حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں، مالدار ہیں، مالیت ان کی نصاب تک پہنچتی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے تو وہ لوگ عید والے دن ہمارے عید گاہوں کے قریب مت آئیں۔ یہ وعید کے طور پہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ جو قربانی کر سکتے تھے، مالک نصاب تھے، ان کے پاس مالیت تھی اتنا، تب بھی پھر بھی قربانی نہیں کی، تو ایسے لوگ ہم عید والے دن، عید کے وقت ہماری عید گاہوں کے قریب مت آئیں۔ یہ غصے کا اظہار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابن ماجہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ ہم یہ قربانیاں کریں تو اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے امت کے لوگوں، جب تم جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو جانور کے جسم پر جتنا بال ہوتے ہیں نا، ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مقام اور یہ فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ذبح کرنے کے لیے ایک مینڈھا لایا گیا، دمبا، تو فرمایا کہ وہ اس طرح کا تھا کہ وہ سیاہی پر دیکھتا تھا، سیاہی پر چلتا تھا، سیاہی پر بیٹھتا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بھی بلیک کلر، کالے کلر کی تھی، اس کی پیٹھ جو تھی وہ بھی کالے کلر کی تھی، اس کے پاؤں بھی بلیک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذبح کیا، بلکہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ کو فرمایا چھری لاؤ، چھری لائیں، آپ نے اسے پتھر پہ تیز کیا۔ یہی روایت ہے۔ اسی طرح تیز کرنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آل اور اس کی امت کے لیے قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، اپنی آل کے لیے اور اپنی امت کے لیے قربانی کی تھی۔ تو بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے نام کی قربانی کر دی ہے۔ میں اور آپ امیر ہو کے 100 سالہ زندگی ہو ہماری، ہر سال ہم بڑی سے بڑی قربانی کرتے رہیں، لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیں، اور 100 سال کی گئی ہماری ساری قربانیاں خدا کی عزت کی قسم اس ثواب تک نہیں پہنچتی جو ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نے فرماتا ہے پروردگار یہ قربانی میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ وہ جو ہمیں ثواب ملنا وہ کمال ہے، وہ اس سے بالکل جدا ہے۔ ایک جانور تھا، ایک مینڈھا تھا، اپنے لیے بھی، آل کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی، پر وہ جو آخری جملہ، چھوٹا سا جملہ امت کے لیے نکلا، اور امت میں کروڑوں اربوں کھربوں سے زیادہ لوگ ہیں، وہ غریب ہیں، وہ امیر ہیں، سب کے لیے
تو وہ جو آخری جملہ نکلا نا، اس کا جو ثواب ہمیں ملا، ساری زندگی کی گئی قربانیاں اس جملے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے خاص کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہہ کر اپنے ان غریب امت کے ان لوگوں کو دلاسا دیا، خوشخبری دی، انہیں سہارا دیا کہ تم کبھی پریشان نہ ہونا کہ ہم تو کبھی کر نہ سکے، ہمارے پاس تو مالیت اس قدر تھی نہیں کبھی زندگی میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غریب امت کے لوگوں، میں نے تمہارے نام کی قربانی کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت ہے امت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی قربانی کرنی ہے نا، خوش دلی کے ساتھ، لگن چاہت محبت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر استطاعت ہے، ہم طاقت رکھتے ہیں اور ہے اس قدر کہ اپنی قربانی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کبھی کر لیا کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اپنے نام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اکثر قربانی کیا کرتے تھے، یعنی 2 جانور لیے، اپنے نام کی ساتھ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کر دی، استطاعت رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ اس کے لیے نہیں کہ جو غریب بندہ ہے وہ کوشش کرے، نہیں، جو غریب بندہ ہے وہ کرے گا تو اس کی نفلی قربانی ہوگی، اس پر لازم نہیں ہے۔ تو لہٰذا دوسرا یہ کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ غریب طبقہ، کیونکہ تقسیم ہو ہی جاتا ہے، گوشت سارا تقسیم ہی کرنا ہوتا ہے، کون سا کسی نے گھر رکھنا ہوتا ہے، اگرچہ گھر بھی رکھنا سارا، اگر اتنا بڑی فیملی ہے گھر میں سارا گوشت رکھ دیا تو وہ گھر میں بھی کھایا جا سکتا ہے، شرعاً جائز ہے۔ یہ اس امت کو خاص اعزاز ہے، وگرنہ پچھلی امت کے متعلق آپ نے تذکرہ سنا کہ پچھلی امتوں میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ قربانی کی اور گوشت کو بنا کر پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے رکھ دیا، پھر نیچے بیٹھ کے دعا کی کہ پروردگار ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ تو اگر وہ قبول ہو گئی تو وہ طریقہ یہ ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی، وہ آ کے اس گوشت کو جلا کے راکھ کر دیتی، وہ لوگ خوش ہو جاتے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے، خود نہیں کھایا، کسی کو دیا نہیں ہے، یہ انداز تھا قبول ہونے کا۔ اگر آگ نہیں آئی، اس گوشت کو نہیں جلایا تو وہ قبول ہی نہیں ہوئی، وہ لوگ اداس رہتے کہ کس خطا کی وجہ سے ہماری قربانی کو رد کر دیا گیا ہے۔ پر اس امت کو یہ اعزاز کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص چاہت کے ساتھ تم کرو، ذبح کرو، گوشت بناؤ، بڑی فیملی ہے، سارا خود فیملی میں رکھ کے بھی کھا جاؤ، تو کھا جانے کے بعد کیا بلکہ جب تم ذبح کرتے ہو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے میری امت کے لیے اعزاز ہے کہ پروردگار ان کی قربانیاں قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ اس امت کو اعزاز ہے۔ اور امت کے حالات ایسے ہوں کہ ہم قربانی والے دن بھی ہمارے جوان طبقہ نماز سے دور رہے، ہم قربانیاں تو کرتے رہیں، بقیہ معاملات ہمارے عجیب۔ اچھا یہ ایک مؤدبانہ گزارش ہے، کل رات بھی میں آ رہا تھا، راستے میں گلیاں بند کی ہوئی ہیں، یہ مقصد ہے یا یہ کوئی طریقہ ہے قربانی کرنے کا؟ کسی کو تکلیف، ہاں کوئی کہے کہ حضرت کیا کریں، پھر بڑے جانور ہوتے ہیں، کہاں باندھیں، کس طرح کریں، مجبوری ہے نا، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں گلیوں میں، پھر گلیاں بند کرنی ہیں تو کہاں لے کے جائیں؟ میں کہتا ہوں جو بیچارہ گزر رہا ہے وہ کہاں سے جائے؟ آپ تو گلیاں بند کر رہے ہیں، جو گزر ہے وہ بیچارہ کہاں سے جائے؟ یار ایک نیکی کرتے ہوئے انسان ایک حرام کے ارتکاب کرے، کسی کو تکلیف دے، کسی کو پریشان کرے، یہ طریقہ ہے نیکی کرنے کا؟ نہ، کئی اور اسباب ہیں، جانوروں کو سنبھال لے کے کئی اور اسباب ہیں، کئی اور طریقے ہیں، وہ اپنائیں، گلیاں راستے بند نہ کریں۔ بلکہ کئی مرتبہ پچھلے سال اس طرح ہوا کہ کچھ دن پہلے قربانی کے پروگرام تھا، حضرت کے بھی علم میں ہوگا، تو عشاء کی نماز کے بعد میں نے پہنچنا تھا وہاں، واللہ یقین مانے گلیاں بند تھی ہر طرف سے، کہیں راستہ بھی نہ تھا جانے کا۔ پیدل بندہ تو چلو جانوروں کے اوپر سے بھی کراس ہو کے، موٹر سائیکل پہ بندہ کس طرح جا سکتا ہے؟ تو بڑی کوشش کی، جہاں سے بھی گئے آگے سے گلیاں بند ہے۔ وہ کیا قربانی کے جانور رکھے ہوئے لوگوں نے؟ نہیں میرے بھائی، نیکی کر رہے ہیں اور نیکی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ایسا نہ کریں، کوئی اور طریقہ اپنائیں، گلیوں کو بند نہ کریں، یہ غلط ہے۔ اس دل کے پہ کیا گزرتی ہے جو بیچارہ جلدی میں ہے، جا رہا ہے، آگے گیا گلی بند، دوسری گلی گیا آگے بند، اور گلی گیا وہ بھی بند، وہ کہاں سے جائے؟ آپ کہیں کہ ہم کہاں جانوروں کو باندھیں، کہاں کریں؟ بھئی وہ کہاں سے جائے؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، وہ راستہ مشترکہ راستہ ہے، کوئی محض آپ کا اکیلا تو نہیں ہے نا۔ یا آپ کہیں کہ ہمارے دروازے کے آگے، ہمارے گیٹ کے آگے وہ محض ہمارا اکیلے کا ہے، نہیں، وہ مشترکہ ہے، وہ ہر کسی کا حق ہے وہاں، آپ دوسروں کا حق کیوں مار رہے ہیں؟ آپ کے جانور کو سنبھالنا پوری امت کا حق تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کے اکیلے کا حق ہے۔
تو لہٰذا یہ اعتراض کہ ہم کہاں باندھیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جہاں باندھیں دوسروں کا حق تو نہ ہمارے، مشترکہ وہ راستے اس کو تو نہ بند کریں۔ تو لہٰذا نیکی کرتے ہوئے ہم اتنا بڑا گناہ کریں، کسی کو اذیت دیں، کسی کو تکلیف دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس معاملے میں بالکل احتیاط کریں، کم از کم ہم لوگ جو سن رہے ہیں نا، ہم نے احتیاط کرنی، چاہے ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، گلیوں میں باندھیں، انہیں کسی ایسے طریقے سے کھڑا کریں کہ راستہ بند نہ ہو، موٹر سائیکل آمد و رفت جاری رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے بھی یہ بات پہنچائیں، آگے دوستوں کو کوئی کر رہے ہیں اس طرح تو انہیں سمجھائیں یار خدا کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب